تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک طرح سے ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے، ایک امانت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب مقدس سچائیوں کو بیان کرنے کی ذمہ داری ملے تو اسے کیسے نبھانا چاہیے۔ آئیے آج اسی گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے نا، جہاں ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہے۔ تو ایسے میں ہم کیسے یقینی بنائیں کہ ان عظیم ہستیوں کی داستانیں اپنی اصل روح کے ساتھ ہم تک پہنچیں، کہیں ان کا اصل جوہر اس شور میں گم نہ ہو جائے؟ اچھا، تو اس پوری داستان کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ایک مقدس امانت کیسے ہے، پھر اس کی جڑیں اصلیت میں کتنی گہری ہیں، تیسرا اس سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتے ہیں، چوتھا اس نے سچائی کی کیسی میراث چھوڑی، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ کیوں ایک محتاط اور سچا بیانیہ کسی بھی قسم کی مبالغہ آرائی سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تصور کیجئے یروشلم کا ایک ایسا وقت جب رومی سلطنت کا سایہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا، معاشرہ روحانی طور پر بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ مطلب ظاہری طور پر تو سب مذہبی تھا، عبادت گاہیں آباد تھیں، لیکن دلوں میں سچائی کی جو روشنی تھی وہ جیسے بجھتی جا رہی تھی۔ اور اسی ماحول میں امید کی ایک ٹمٹماتی ہوئی کرن تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ وہ حضرت ہارون کے معزز خاندان سے تھے، لیکن اپنی روزی روٹی کے لیے ایک عام بڑھئی کی طرح محنت کرتے تھے۔ یہی تو خوبصورتی ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک روحانی سہارا تھے جو انہیں بار بار یاد دلاتے تھے کہ اصل دینداری دکھاوے میں نہیں بلکہ دل کی سچائی اور امانت داری میں ہے۔ اور جانتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جو مقدس کہانیوں کو عام قصوں سے الگ کرتی ہے۔ ان کی طاقت کسی ڈرامائی منظر کشی میں نہیں ہوتی، بلکہ اس گہری سچائی میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کا اظہار ہیں۔ ان میں جو معجزے ہوتے ہیں وہ دنیا کی منطق سے بالاتر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا سرچشمہ انسان نہیں بلکہ خود خالق کائنات ہے۔ حضرت زکریا کی دعا اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ سوچیں ذرا، بڑھاپے کی وہ انتہا جہاں دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت انہوں نے ایک نداءً خفیہ بلند کی، ایک خفیہ، ایک خاموش پکار۔ یہ کوئی مجمع کے سامنے کی گئی تقریر نہیں تھی، یہ تو ایک بندے اور اس کے رب کے بیچ کا ایک انتہائی ذاتی، ایک عاجزانہ مکالمہ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی امید، اتنی ہمت آئی کہاں سے؟ ہوا یوں کہ جب وہ اپنی زیر کفالت پاکیزہ خاتون حضرت مریم کے پاس گئے تو وہاں بے موسم کے پھال دیکھے۔ حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو ان کا جواب سنیے، وہ جواب ایمان کو جلا بخش دینے والا تھا۔ بس اسی ایک لمحے نے حضرت زکریا کے دل میں یقین کا وہ دیا روشن کر دیا کہ جو خدا مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ انہیں اس عمر میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور پھر فرشتہ وہ جواب لایا جو ہر تصور، ہر امید سے بڑھ کر تھا۔ صرف ایک بیٹی کی خوشخبری نہیں بلکہ اس کا نام تک بتا دیا گیا، یحییٰ۔ اس کی صفات بتائی گئیں، اس کا پورا مشن واضح کر دیا گیا۔ یہ جو تفصیلات ہے نا، یہی تو اس کہانی کی اصلیت کو اور مضبوط کرتی ہیں۔ یہ کوئی من گھڑت داستان نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک الہی وعدہ تھا جو حرف بحرف پورا ہونے والا تھا۔ یہاں آ کر ہمیں اس کہانی کا اصل مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے، یہ واقعات صرف تاریخ کے پنوں میں درج ہونے کے لیے نہیں ہیں، نہیں، بلکہ ان میں آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر دور کے لیے رہنمائی اور حکمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس کہانی سے ہمیں 4 بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، چاہے حالات کتنے ہی ناممکن کیوں نہ لگیں۔ دوسرا، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے میں عظمت ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ تیسرا، جو ذمہ داری ملے اسے پوری دیانت داری سے نبھاؤ، جیسا حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کا حق ادا کیا۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے مشکل، حق بات کہو، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے اور سامنے کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ اصل میں یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں ہے، یہ تو 3 عظیم ہستیوں کی مشترکہ داستان ہے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مریم۔ ان تینوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی تھیں کہ ان کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ کے پیغام کو، سچائی کو بلند کرنا۔ اور ان کی زندگیاں وہ آزمائشوں کا ایک مسلسل سلسلہ تھیں۔
حضرت زکریا کی دعا سے بات شروع ہوئی، پھر حضرت یحییٰ کی معجزاتی پیدائش ہوئی، پھر حضرت مریم کو ایک کڑے امتحان سے گزرنا پڑا، اور آخر میں حضرت یحییٰ کا ایک ظالم اور بدعنوان بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا۔ آپ دیکھیں ہر قدم پر ان کا امتحان اور سخت ہوتا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں پہلے سے زیادہ ثابت قدم نکلے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے لیے آخر چھوڑا کیا؟ کوئی سلطنت، کوئی خزانہ؟ نہیں، انہوں نے اصولوں کی میراث چھوڑی، ثابت قدمی کی، اللہ کی رضا پر سر جھکا دینے کی، صبر کی، اور ان سب سے بڑھ کر سچائی کی میراث۔ یہی وہ اصل دولت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی ماند نہیں پڑتی۔ اور یہیں سے ہم اپنے مرکزی نقطے پر واپس آتے ہیں۔ جب ہم ایسی کہانیاں بیان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا لوگوں کو سنسنی خیز تفصیلات سے محظوظ کرنا، یا پھر اخلاقی سبق کو اجاگر کرنا؟ ایک ذمہ دار راوی، ایک سچا داستان گو ہمیشہ کہانی کے اخلاقی جوہر پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یاد کیجئے وہ لمحہ جب بادشاہ ہیرودیس ایک غیر قانونی، ایک غلط کام کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ نے کیا کیا؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صرف چند الفاظ میں حق بیان کر دیا۔ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، بس۔ یہ سادہ سا جملہ کسی سیاسی چال یا ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کے قانون کا بے باک، غیر مبہم اعلان تھا۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک محتاط، ایک امانت دار راوی اس واقعے کو حضرت یحییٰ کی ہمت اور اصول پرستی کے ثبوت کے طور پر پیش کرے گا۔ وہ بتائے گا کہ سچائی کی طاقت کیا ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک غیر ذمہ دار قصہ گو سنسنی کی تلاش میں اسے محلاتی سازشوں، حسد اور ڈرامے کا رنگ دے کر اصل پیغام کو ہی کہیں دفن کر دے گا۔ اور اس سچائی کی قیمت کیا تھی؟ نتیجہ بہت سنگین تھا۔ 2 انبیاء، ایک باپ اور ایک بیٹا، دونوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ سچائی پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تعداد ہمیں اس قربانی کی شدت کا احساس دلاتی ہے جو حق کی راہ میں دی گئی۔ لیکن اس کہانی کی اصل طاقت ان کی موت کی دردناک تفصیلات میں نہیں ہے، نہیں، اصل طاقت اس سوال کے جواب میں ہے کہ کیوں؟ انہوں نے یہ قربانی آخر دی کیوں؟ انہوں نے ایک ایسی سچائی کے لیے جان دی جسے وہ جھکانے یا بیچنے کو تیار نہیں تھے، اور یہی ان کی حقیقی میراث ہے۔ تو یہ قدیم کہانی آج ہمارے لیے اس جدید دور میں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ آج جب ہم کہانیاں سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ کیا وہ ہمیں سچائی اور اصولوں کی طرف بلا رہی ہیں، یا پھر محض وقتی سنسنی کا سامان ہے؟ اور یاد رکھیے، انتخاب ہمیشہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔